تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ یہاں پر خداوند اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، اور ایک بڑی قوم موسیٰ کے سامنے ہے، اور اب خدا اس بڑی قوم سے کلام کرتا ہے۔ موسیٰ وہ ہے جس کا تقرر خداوند کی طرف سے ہوا کہ وہ پرانے عہد نامہ کے اندر اس بڑی قوم کو مضبوط کرے جس کو خداوند ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، اور ملک مصر کے اندر روٹی پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ایک بڑی قوم جن میں تقریباً 6 لاکھ مرد ہیں، عورتیں اور بچے اس میں شامل نہیں۔ اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایک بڑی تعداد ملک مصر سے غلامی کی حالت سے نکلی ہے، اور بیابان کے اندر خدا ان کو لے کر آیا۔ بیابان کے اندر خدا مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے ان سے کلام کرتا ہے، اور سب سے پہلی بات جو یہاں ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، یہ ضروری۔ اگلا اجر، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ اب یہ بات اگر خدا مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے ایسی جگہ پر کرتا جہاں پر روٹی اور پانی کی کمی نہ ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں تو پہلے ہی سے اس بات کی کوئی کمی نہیں، نہ ہمارے گھروں میں روٹی کی کمی، نہ ہمارے گھروں میں پانی کی کمی، نہ ہمارے گھروں میں پہننے کی کمی، اور ہمیں تو وافر مقدار کے اندر سب کچھ مہیا ہو رہا ہے۔ لیکن بیابان کے اندر یہ کلام ان کے لیے ضروری تھا، اور اس کلام نے ان کی زندگی کے اندر اثر کیا۔ اب بیابان کے اندر نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ مکان ہے، نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کمی ہی کمی ہے۔ بیابان کہتے ہی اس جگہ کو ہے جو ویران ہو، سنسان ہو، جہاں پر انسان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا، اور جہاں پر فیسلٹیز نہیں ہوتی، سہولیات نہیں ہوتی، روٹی کی کمی، پانی کی کمی، مکان کی کمی، سہولیات کی کمی، بنیادی ضرورتوں کی کمی، یہ تمام کمیاں ہوتی ہیں، اور خدا بیابان کے اندر ان سے یہ کلام کر رہا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا نے کلام کر دیا ہے
یہاں پر روٹی کی کمی ہے لیکن خدا نے کلام کر دیا ہے. یہاں پر پانی کی کمی ہے لیکن خدا نے کلام کر دیا ہے. یہاں پر کپڑے کی کمی ہے لیکن خدا نے کلام کر دیا ہے. یہاں پر ساری ہی باتوں کی کمی ہے لیکن خدا کلام کر رہا ہے. عبادت کرنے والے بہت ہیں پر توکل کے ساتھ عبادت کرنے والے کم ہیں. جب انسان کو سب کچھ ہی مہیا ہو رہا ہو تو پھر یہ کلام ان سے کیا جائے بھائی خدا کی تم عبادت کرنا, خدا تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. ان کے لیے یہ کلام اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آلریڈی ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. اس لیے اس بندے کو ایسا کلام سنانا جس کے پاس مکان بھی ہو, جس کے پاس رہائش بھی ہو, جس کے پاس کپڑا بھی ہو, جس کے پاس روٹی بھی ہو, جس کا بزنس بھی سیٹ ہو, جس کی کمپنیز چل رہی ہو اور جس کے بینک بیلنس اس قدر ہائے ہیں اور جس کے بینک بیلنس جو ہے وہ بڑے پڑے ہیں, پیسہ وافر مقدار کے اندر ہے. اگر اس بندے سے جا کر یہ کلام کیا جائے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, تو جواب پلٹ جائے گا اور بھائی مجھے تو پہلے ہی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن بیابان کے اندر یہ کلام کرنا کہ تیری روٹی پانی پر برکت دے گا معنی خیز ہے. اس کے اندر مطلب ہے اب ان کو واقع ہی کمی تھی, اب ان کے پاس واقع ہی کچھ نہیں تھا, اب ان کے پاس واقع ہی سہولیات کی کمی اور انہیں ضرورت تھی اس بات کی, اور خداوند بیابان کے اندر کلام کر رہا ہے. اب توکل کی بات ہے, اب بھروسے کی بات ہے. اب دیکھ رہا ہے خدا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں, میری ذات پر کتنا بھروسہ کرتے, اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے نہیں تھے, بلکہ وہ موسیٰ سے شکایات کرتے اور شکایات کر کے یہ کہتے کہ موسیٰ تو ہمیں بیابان کے اندر لے کر آ گیا, یہاں پر تو پینے کے لیے پانی جو ہے وہ نہیں مل رہا ٹھیک طرح سے, اور کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے, اور جس سرزمین پہ تو لے کر آیا یہاں پر فصلیں بھی نہیں اگتی, یہاں سے کچھ نہیں ملتا, زمین ہمیں حاصل نہیں دیتی, تو کہاں پر لے کر آ گیا. اس جگہ پر ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے وہ یہ کلام کر رہا ہے میں تیری روٹی پانی پر برکت دوں گا, تو مجھ پر توکل کر, اگر زمین نہیں دیتی تو میں آسمان سے تیرے لیے بخش دوں گا, تو صرف توکل کر. تیرا کام صرف توکل کرنا ہے, تیرا کام صرف بھروسہ کرنا ہے. تو یہ جان کہ میں زندہ ہوں, تو یہ جان کہ میں خداوند ہوں, تو یہ جان کہ ملک مصر سے تجھے نکال کے لے کر آیا ہوں, تو یہ جان کہ موت کی بھٹی میں سے میں تجھے نکال کے لے کر آیا ہوں. تو اس بات کو جان کہ کس قدر میں نے 10 افات کے ذریعہ سے مصریوں کے دل کے اندر اپنا رعب بٹھایا ہے. تو یہ جان کہ کس قدر میں نے بحر کلثم کے 2 حصے کر دیے. دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی. آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, آج سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے, لیکن تو بھی یہ کام جو خداوند خدا نے ملک مصر کے اندر کیا یہ کر نہ سکی, کیونکہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کر دے. یہ ہمارا خدا ہے جس نے پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کر دیا اور پانی میں خشک زمین کی طرح راستہ بنا دیا ہے. یہ ہمارا خدا ہے. تو جسٹ اس کی ذات پر بھروسہ کر, تو اس کی ذات پر توکل کر, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. عبادت کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے, خداوند کی حمد کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے, خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے, اس کی پریزنس میں آنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے. اور جو لوگ خداوند کی عبادت تو کرتے ہیں, اس کے حضور تو آتے ہیں, لیکن اس کو قادر مطلق نہیں مانتے, اس کی قدرت کو نہیں دیکھ سکتے اور اس کی قدرت پر یقین نہیں کرتے, ایسے لوگوں کو خداوند کی حضوری میں لانا, یا یوں مجھے کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی عبادات کسی کام کی نہیں ہوتی. اگر عبادت بھی کی اور توکل بھی نہ کیا, عبادت بھی کی اور بھروسہ بھی نہ کیا, عبادت بھی کی اور خدا کو موجود بھی نہ جانا, عبادت بھی کی اور خدا کو زندہ بھی نہ جانا, عبادت کی تو زندہ جانے, عبادت کی تو موجود جانے, عبادت کی تو خدائے قادر مانے, عبادت کی تو یہ جانے کہ وہ قدرت والا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے عبادت کرنا ضروری اور توکل کے ساتھ عبادت کرنا انتہائی ضروری. تو خداوند اپنے خدا کی
تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ مسیح کا کیا بیان ہے؟ مسیح کا بھی یہی بیان، پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، نہ کھانے کی فکر کرو، نہ رہنے کی فکر کرو، ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر اقوام رہتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اپنا باپ بنائے گا تو باپ اسے جانے گا۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ باپ جانتا ہے، جب باپ جانتا ہے تو باپ کو فکر بھی ہے، جب باپ جانتا ہے تو باپ ضروریات بھی پوری کرتا ہے، جب باپ جانتا ہے تو وہ سب کچھ ہی جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ تھوڑی چیزیں جانتا ہے اور تھوڑی نہیں جانتا، کچھ ضرورتوں کو پوری کرتا اور کچھ کو نہیں کرتا۔ خدا سب کچھ جانتا ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش، پہلے اس کی راست بازی کی تلاش، تو دنیا کی سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ لوگ الٹا شروع کرتے ہیں، لوگ پہلے دنیا کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ خدا کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ پہلے خدا پھر دنیا۔ اب پیسے کے اعتبار سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجال ہے کہ وہ خدا کا حصہ نکال دیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضرورتیں پوری، پہلے کیا کرتے ہیں؟ بل پے کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ کرائے دیتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ٹیوشن فیس بھرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ اسکول فیس بھرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنی تمام تر ضرورتیں پوری کر کے، اور جب کچھ نہیں بچتا تو کہتے ہیں اب تو بچا ہی نہیں ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اگر خدا پر توکل کیا ہوتا تو خدا وہ ہے جو باقی تمام ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے۔ خدا جب بیابان میں من برسا سکتا ہے تو خدا باقی ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن توکل کے ساتھ عبادات کرنا، توکل کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنا، یہ ضروری ہے، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ لوگوں کی ضرورت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو کھانا ہی نہ ملے، انسان کیسے زندہ رہے گا؟ انسان کے بدن کے لیے یہ ضروری ہے، جس طرح انسان کے بدن کے لیے خوراک ضروری، اس طرح انسان کی روح کے لیے کلام ضروری۔ پہلے کلام پورا کر لو، خوراک پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ خدا قادر ہے، ہو جائے گا۔ لیکن پہلے کلام پورا کر لیں۔ یہاں پر جو آیت پڑھی، تم پہلے عبادت کرنا، تم پہلے پرستش کرنا، پہلے ستائش کرنا، پہلے اس کی حضوری میں آ جانا، پھر باقی کام جو ہے نا خدا سنبھال لے گا، خدا دیکھ لے گا۔ خدا کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح کے حالات میں رہ رہے ہیں، خدا کو پتہ ہے کہ کس طرح کے معاملات ہیں، لیکن خدا کی ذات پر یہی تو توکل ہوتا ہے۔ یہاں صحیح سے تو پتہ چلتا ہے۔ اب بیابان کے اندر خدا ان سے کلام کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس چیز کو بیان کیا، اگر خدا جو ہے مصر کے اندر یہ کلام کرتا وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تو وہ کہتے ہیں غلامی میں ضرور ہے پر روٹی پانی ہمیں مل رہی ہے۔ یہ کون سا کلام کر دیا روٹی اور پانی پر برکت دے گا؟ اب ایک امیر شخص کو جا کر سناؤ کلام کہ تیری روٹی پانی پر خدا برکت دے گا، اس لیے تو عبادت کر۔ وہ کہے گا بھائی جا اپنا خدا سائڈ پہ رکھ، میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، مجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے شخص کو جا کے کہیں گے جس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ عبادت کر تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، وہ سوچے گا، وہ اس چیز کو دیکھے گا، وہ اس چیز پر غور کرے گا، اس کلام پر غور کرے گا، کیونکہ اس کو کمی ہے اس لیے وہ اس کلام پر غور کرے گا۔ لیکن جس بندے کے پاس ہے وہ اس کلام پر غور نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں پر خدا بیابان کے اندر اپنی قدرت کو نازل کر رہا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، جس کا چوپان خداوند ہے اسے کمی نہیں ہوتی، اور جس بندے نے چوپان خداوند کو نہیں بنایا اس کی کمی ہی کمی ہے، اس کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں نے لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا، میں نے لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا، میں نے لوگوں کو پیچھے جاتے دیکھا، لیکن لوگوں کو عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ اتنے سخت ہیں، اتنا دماغ جو ہے ان کا بند ہے، وہ عبادت کرنا پسند نہیں کرتے، ستائش کرنا پسند نہیں کرتے، خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، لیکن تمام مصیبتیں اٹھاتے جائیں گے، تمام جو ہے مشکلات اٹھاتے جائیں گے، لیکن سیدھے طریقے سے کلام جو ہے وہ سننا، سیدھے طریقے سے کلام پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن آج کا کلام کیا ہے؟ آج کا کلام یہ کہتا ہے، آج کا الہام آپ کو یہ کہتا ہے بھائی عبادت کرنا ضروری، ساری چیزیں بعد میں، پہلے عبادت، پہلے خداوند کی حضوری، پہلے خدا کے حضور میں آنا یہ ضروری، پھر ساری چیزیں دیکھیں گے بعد میں۔ پھر خدا جو ہے اس چیز کو پورا کرتا ہے۔ عبادت کرنے والوں کے ساتھ وعدہ جی، عبادت کرنے والوں پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔
تو یہاں پر تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ میں نے عبادت کرنے والے کو دیکھا ہے، ہر عابد اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے کیا کہا جی؟ ہر عابد اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے ایک عابد کو بائبل مقدس میں سے پڑھا جس کا نام دانیل ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا وہ دن میں 3 بار دعا کرتا تھا۔ اس نے اتنا ٹائم جو ہے فکس کیا ہوا اپنی لائف کے اندر، اتنا ڈیڈیکیٹڈ پرسن، اس نے اپنی زندگی کو اس طرح خداوند کی حضوری میں رکھا، ہر روز جانا ہے اور ہر روز دن میں 3 بار دعا کرنی، اور وہ بلا کیسے گھٹنے ٹیک کر وہ خداوند کی عبادت کرتا اور حسب معمول کرتا اور ڈیلی روٹین کے ساتھ وہ خداوند کے حضور جایا کرتا تھا۔ اور اس پر بھی ایک مصیبت آ گئی، اس کی زندگی میں بھی ایک آزمائش آ گئی، اور بڑی آزمائش بھی چھوٹی نہیں، اس کی زندگی کی آزمائش۔ اب موت اس کے سامنے ہے، اور جب یہ باتیں اور جب یہ عمل اس کی زندگی کے اندر ہو رہا تھا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے دانیኤل کو سرفرازی بخشی۔ جب سرفرازی بخشی تو پیچھے جلنے والے بھی جو ہے نا ان کی بھی لائن لگ گئی، وہ بھی جو ہے حسد میں آ گئے، اور جب وہ حسد میں آ گئے تو انہوں نے اس بات کو ٹھانا اور آپس میں صلاح اور مشورہ کیا، کیوں نہ ہم دانیኤل پر کوئی ایسا الزام لگا دیں کہ یہ بندہ سائڈ سے ہٹ جائے، اس کو سائڈ کر دیا جائے، ایسا الزام لگائیں۔ لیکن اس بندے کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ شراب پینے والا، نہ وہ جھوٹ بولنے والا، نہ وہ بدی کرنے والا، نہ وہ گناہ کرنے والا، وہ تو راست باز تھا۔ انہوں نے دیکھا یہ بندہ کسی کام میں بھی نہیں پھنسنے والا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، آؤ اسے خدا کی شریعت میں پھنساتے ہیں، آؤ اسے خدا کے معاملہ میں پھنساتے ہیں۔ یہ دعا کرتا ہے، وہ دارا بادشاہ کے پاس چلے گئے، اے بادشاہ سلامت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 30 دن تک کوئی بندہ اگر ایسا ملے جو تیرے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہو، تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا ہو، اس پر ایسی سزا عائد کر دی جائے، اسے شیروں کی مان میں پھینک دیا جائے۔ اور بادشاہ تو اس بات کی اجازت دے، تو پرمیشن دے۔ بادشاہ نے بھی جو ہے نا، وہ بھی ایسا بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی بندہ جو ہے میرے سوا نہیں جھکے گا کسی کے سامنے، کوئی بندہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو فرمان پر یہ مہر لگی۔ اس نے مہر لگا دی فرمان کے اوپر، اور جب فرمان کے اوپر مہر لگا دی، دانیኤل کو اس بات کا پتہ تھا، دانیኤل اس بات کو جانتا تھا کہ اب فرمان پر مہر لگ چکی ہے، اب ٹھپا لگ چکا ہے، اور مادیوں اور فارسیوں کا قانون بھی تبدیل ہونے والا نہیں، وہ بھی چینج ہونے والا نہیں۔ اس بات کو جانتے ہوئے بھی اس نے عبادت نہیں چھوڑی، اس بات کو جانتے ہوئے بھی اس نے اپنے خدا سے ملنا نہیں چھوڑا، اپنے باپ سے باتیں کرنا نہیں چھوڑا، اس کے سامنے جانا نہیں چھوڑا، دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ حسب معمول خداوند کی عبادت اور ستائش کرتا رہا، اور خدا کی حضوری میں ویسے ہی جاتا رہا جیسے پہلے جاتا تھا۔ اور کسی نے کہا بھائی ایک بندہ پکڑا گیا بادشاہ، اور وہ دانیኤل ہے، اور تو نے یہ کہا تھا، تو نے اس بات کو جاری کیا، تیری طرف سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو کسی دوسرے معبود کے سامنے جھکتا ہو، اسے شیروں کی مان کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب دانیኤل کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ دارا بادشاہ اندر سے تو نہیں چاہتا، اس کا دل تو نہیں کرتا، کیونکہ دارا بادشاہ دانیኤل کو عزیز رکھتا تھا، لیکن اپنے فرمان کی وجہ سے مجبور تھا، اس نے فرمان جاری کر دیا تھا، اس لیے اس نے حکم دے دیا پھینک دو اس کو شیروں کی مان کے اندر۔ لیکن ساری رات اس بندے کو سکون نہیں آیا، ساری رات اس بندے کو نیند نہیں آئی، وہ ساری رات پریشان رہا، اور صبح اٹھتے ہی وہ شیروں کی مان کے پاس جاتا ہے۔ ایگزیکٹ ورڈ والا وہاں پر کیا لکھے ہیں؟ اے دانیኤل، خدا کے بندے، مرد خدا، جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے، ہمیشہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے۔ یہ خاص الفاظ ہیں، ہمیشہ عبادت کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بغیر ناگے کے عبادت کرتا ہے، تو ڈیلی عبادت کرتا ہے، تو حسب معمول عبادت کرتا ہے،
تو always خداوند کی حضوری میں جانے والا ہے، اور تو کبھی بھی اپنے دل کے اندر یہ نہیں بات بٹھاتا کہ مجھے آج چھٹی کر لینی چاہیے، آج مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے، آج مجھے عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے۔ کیا آج وہ خدا تجھے بچانے پر قادر ہوا؟ کیا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا؟ پھر اندر سے آواز آتی ہے، بادشاہ سلامت، میں زندہ ہوں، کیونکہ خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا ہے اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ شیروں کے منہ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیچر کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ مفوق الفطرت بات ہے، کیونکہ شیر کی نیچر میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ہمیشہ پھاڑنے والا ہے، وہ ہمیشہ کھانے والا ہے، وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہاں پر بھوکے شیر ہیں لیکن دانییل کو نہیں کھا رہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کا کلام دانییل کی زندگی کے اندر برا ہے، اور جن لوگوں کی زندگی کے اندر خدا کا کلام برا ہوتا ہے انہیں وبائیں نقصان نہیں پہنچاتی، وہ موت سے نکل جاتے ہیں، وہ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جو لوگ خدا کو عزیز ہوتے ہیں۔ ہلیلویا۔ تو عبادت کرنے والوں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، جو لوگ خداوند کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ مجھے ہر روز اپنے باپ کے پاس جانا چاہیے، آئی اپریشیٹ دیم، میں انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کی حضوری میں جاتے رہیں۔ کوئی چیز انہیں مسیح کی محبت سے جدا نہ کر سکے، اور وہ مسیح سے لپٹے رہیں اور مسیح کے ساتھ رہیں اور عبادات کرتے رہیں اور اپنے باپ سے باتیں کرتے رہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ وہ خداوند کی حضوری میں رہیں۔ تو عبادت کرنے والوں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے، توکل کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے ساتھ۔ ہیلیلویا۔ اگر آج آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اگر آپ آج اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر اتارتے ہیں کہ ہمیں عبادت خداوند کے کلام کے مطابق کرنی ہے، تو جانیے گا ہر ضرورت خدا آپ کی پوری کرنے پر قادر ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ آپ کی روٹی پانی پر برکت دے گا، آپ کے بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا۔ میں نے بہت دیکھا ہے اپنی لائف کے اندر، اور جب سے خداوند میں آیا ہوں میں نے بہت دیکھا ہے، دعا کرنے والے لوگ فزیکل بھی وہ اسٹرانگ رہتے ہیں۔ ان بچوں کو پکڑے، اسٹرانگ رہتے ہیں۔ دعا کرنے والے لوگ ہمیشہ خداوند میں خوش رہتے ہیں۔ دعا کرنے والے لوگ صحت مند رہتے ہیں۔ دعا کرنے والے لوگ ڈپریشن سے دور رہتے ہیں۔ دعا کرنے والے لوگوں پر انگزائٹی جو ہے اوور کم نہیں کرتی، وہ ان تمام پریشانیوں سے نکلے رہتے ہیں۔ میں نے دعا کرنے والوں کو دیکھا وہ جوان رہتے ہیں، میں نے دعا کرنے والوں کو دیکھا وہ خوش رہتے ہیں، میں نے دعا کرنے والوں کو دیکھا وہ شادمان رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دعا کرنے والوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہیلیلویا۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ کمزوریوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، غربت کے اندر اور ڈپریشن کے اندر، ٹینشن کے اندر، انگزائٹی کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ایک ہی حل ہے، ان کو خدا کی حضوری میں بٹھاؤ، ان کو خدا کی حضوری میں بٹھاؤ۔ آپ دیکھیے گا ان کی زندگی میں خدا کیسے کام کرتا ہے۔ جو آپ کے گھر میں دعا کرنے والا نہیں، اسے دعا میں بٹھاؤ، دیکھیے گا خدا اس کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ وعدہ ہے۔ ہیلیلویا۔ ان کے ساتھ ہمیشہ وعدہ ہے اور خدا ان کی زندگی میں بڑے کام کرتا ہے۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، عبادت کریں، توکل کے ساتھ کریں۔ خدا آپ کی زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کی یہ کمیاں آپ کو کسی بھی طرف لگنے نہیں دیتی۔ ہمیشہ پریشان آئے، پریشان چلے گئے، پریشان ادھر، پریشان، ساری زندگی ایسی گزار دی۔ لیکن خدا شادمانی بخشتا ہے، خدا سکون بخشتا ہے، خدا اطمینان بخشتا ہے، خدا تسلی بخشتا ہے۔ اس چیز کو اہمیت دیں، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، اس کو اہمیت دیں گے تو خدا جو ہے آپ کو اہمیت دینے والا ہے، خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرنے والا ہے۔ اس کو مس نہ کیا کریں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، کئی لوگ جو ہے نا وہ
اگر میں چرچ کے حد تک بھی بات کروں تو چرچ کے اندر بھی جو ہے نا لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں، کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، کبھی چھٹی کر لی کبھی کچھ کر لیا، عبادت ضروری نہیں سمجھی۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق عبادت انتہائی ضروری ہے۔ ہر عابد اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے، ہر پیاسا جو ہے وہ پانی کے پاس جاتا ہے، اور آپ اس طور پر اپنی پیاس کو بڑھانے والے ہوں جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو، میری روح خداوند کی، تو اس قدر اپنی پیاس کو بڑھا لینا اور اس قدر خداوند کو اپنی زندگی کے اندر اتار لینا کہ خداوند کے بنا آپ کا ایک قدم بھی نہ اٹھے، خداوند کے بغیر آپ ایک قدم بھی چلنے والے نہ ہوں، ہر فیصلے آپ کے خداوند میں اور خداوند کے ساتھ ہوں۔ ہیلیلویا! پھر دیکھیے گا کیا خدا آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، اور یہ سال پھر کہتا ہوں آپ کی برکت کا سال ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے